ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہاٹ سپاٹ نیوز اور ہم آج بات کریں گے ریاست، سیاست اور حکومت کی۔ اس وقت حکومت یا سیاست کو نہیں بلکہ پاکستانی ریاست کو خطرات اور چیلنجز کا سامنا ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی حکومت صرف سیاست کر رہی ہے، ریاست کے معاملات سے مکمل لا تعلق دکھائی دیتی ہے۔ اسے اس کی سمجھ نہیں، یا پھر جہاں کردار ادا کرتی ہے وہاں ریاست کے مسائل حل کرنے کی بجائے انہیں مزید گمبھیر بنا دیتی ہے۔ رہے حکومت مخالف سیاستدان تو وہ اپنی بقا کی جنگ میں مگن ہیں اور ریاست کے مسائل سے وہ بھی یکسر لا تعلق ہیں۔ اس وقت ریاست کو درپیش سب سے بڑا خطرہ تباہ ہوتی ہوئی معیشت کا ہے۔ عمران خان اور ان کے وزراء کچھ بھی کہیں، عملاً اب معیشت کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں نہیں رہا۔ انہوں نے خود اس کی مہار آئی ایم ایف اور دیگر عالمی اداروں کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ ان کے پاس بہتری کا کوئی خاکہ ہے اور نہ اس حالت سے نکلنے کا کوئی منصوبہ۔ وہ معیشت کو صرف اس حد تک چلا رہے ہیں کہ موجودہ تباہی کو اپنی نہیں بلکہ سابقہ حکومت کے کھاتے میں ڈال سکیں۔ اگر ایک طرف یہ تباہ ہوتی معیشت داخلی محاذ پر ملک کو انارکی کی طرف لے جا رہی ہے، تو دوسری طرف شاید دفاعی حوالوں سے بھی تاریخ میں پہلی مرتبہ وسائل کی کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ انڈیا جس تیزی کے ساتھ دفاعی بجٹ بڑھا رہا ہے، اس کی جی ڈی پی کے مطابق بھی دفاع کے لیے وسائل مختص کرنے کے قابل نہیں رہے گی۔ دوسری اہم مشکل یہ آ گئی ہے کہ چین اور امریکہ کے حوالے سے بھی جرأت مندانہ مگر دانش مندانہ فیصلے کا وقت آ گیا ہے۔ امریکہ پاکستان سے پہلے ہی نالاں تھا، مگر صرف افغانستان میں اپنی افواج کی موجودگی کی وجہ سے اس کا محتاج تھا۔ اب نہ صرف وہ محتاجی ختم ہو گئی بلکہ اس نے اپنا اگلا ہدف چین کو مقرر کر لیا ہے۔ چین کے ہدف نمبر 1 ہونے پر امریکی ریپبلکن اور ڈیموکریٹس ایک پیج پر ہیں۔ اس حوالے سے اس نے انڈیا کو اپنا نمبر 1 حلیف اور چہیتا ڈکلیئر کر لیا ہے۔ 2 ماہ قبل اس نے G7 اور نیٹو کو بھی اپنا ہمنوا بناتے ہوئے چین کے BRI منصوبے کے جواب میں اپنا B3W منصوبہ لانچ کیا۔ چین کے ساتھ پہلے گڑبڑ صرف ساؤتھ چائنا سی میں کی جا رہی تھی، لیکن اب گوادر کی وجہ سے امریکہ اور چین کی جنگ کا میدان پاکستان بھی بنے گا۔ چین نے ہمارے سامنے کوئی لکیر نہیں کھینچی، لیکن امریکہ کے تیور بتا رہے ہیں کہ وہ بہت جلد پاکستان کے سامنے چین اور سی پیک کے حوالے سے لکیر کھینچ دے گا۔ یوں چین کے ساتھ جا کر امریکہ کو ناراض کرنے کی بھی ایک قیمت ہے، اور امریکہ کے ساتھ جا کر چین کو چھوڑنے کی قیمت اس سے کئی گنا بڑی ہے۔ دوسری طرف عمران خان کی حکومت نے گزشتہ 3 سال میں چین کو حد درجہ ناراض اور بدگمان کر دیا ہے۔ سی پیک پر کام عملاً رک گیا ہے۔ چین موجودہ سیٹ اپ کے ساتھ بس وقت گزار رہا ہے۔ اس دوران اسٹیبلشمنٹ نے چین کو راضی کرنے کا ٹاسک عمران خان کو سونپا تھا اور امریکہ کو راضی کرنے کی ذمہ داری خود اٹھائی تھی۔ عمران خان نے چین کے اعتماد کو تو رتی بھر بحال نہیں کیا، لیکن اس چکر میں طالبان کے حق میں یا پھر اسامہ بن لادن وغیرہ سے متعلق ایسے الٹے سیدھے بیانات دیے کہ اسٹیبلشمنٹ کے امریکہ کو راضی کرنے کے کام کو بھی مشکل بنا دیا۔ اس تناظر میں یہ پاکستان کی سفارتی تاریخ کا ایک مشکل اور دور رس نتائج کا حامل فیصلہ ہوگا، جو اس ریاست کے مستقبل میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ اب ظاہر ہے یہ مشکل فیصلہ بھی عمران خان کی حکومت کر سکتی ہے اور نہ اس فیصلے کو ان پر چھوڑا جا سکتا ہے۔ تیسرا مشکل فیصلہ ہندوستان سے متعلق ہے۔ اس وقت پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے، ان کا تقاضا ہے کہ یہ ریاست جیو اسٹریٹجک سے جیو اکنامکس کو اپنی ترجیح بنا لے۔ ظاہر ہے اس میں پہلا ایشو ہندوستان کا آتا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ ایک تو تازہ ڈونلڈ ٹرمپ پر تکیہ اور نریندر مودی پر اعتماد کر کے موجودہ سیٹ اپ نے ہندوستان کو مقبوضہ کشمیر ہڑپ کرنے کا موقع فراہم کیا۔ نواز شریف کی دشمنی میں ہوش و خیرت کی بجائے معاملے کو جذباتی بنانے میں خود عمران خان اور ان کے لانے والوں نے بھی بڑا کردار ادا کیا۔ یوں معیشت اور خطے کے حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہندوستان کے ساتھ تعلق سے متعلق بھی جرأت مندانہ فیصلے کیے جائیں، اور ظاہر ہے یہ فیصلہ بھی عمران خان کی حکومت کبھی نہیں کر سکتی، بلکہ اگر اسٹیبلشمنٹ اس حوالے سے کوئی راستہ ہموار کرنے کی کوشش کرتی ہے تو ذاتی حصار میں بند عمران خان صاحب کو اس کو سبوتاژ کر سکتے ہیں۔ عمران خان اور ہمارے ملک کے دائیں بازو کے لوگ جشن منا رہے تھے کہ افغانستان سے امریکی انخلا نے پاکستان کے مسائل حل کر دیے ہیں، لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ معاملہ پاکستان کے لیے سنگین ہو گیا ہے۔ معاشی تباہی کے دہانے پر کھڑا افغانستان اب پاکستان کے لیے درد سر بن گیا ہے۔ ان کے اقدامات کے لیے باز پرس بھی پاکستان سے کی جا رہی ہے۔ امریکہ اور یورپ تو کیا، روس اور چین بھی ان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ادھر TTP کا معاملہ بھی سنگین ہو کر الجھتا جا رہا ہے۔ ایک طرف افغان طالبان پاکستان کے رویے سے خوش نہیں، اور دوسری طرف وہ سب فریقوں پر مشتمل انکلوسیو حکومت کی تشکیل کے لیے پاکستان کے مطالبات پر عمل نہیں کر رہے۔ یوں افغانستان اب پاکستان کے لیے پہلے سے بھی بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ جو جرأت مندانہ مگر
مگر دانشمندانہ فیصلوں اور اقدامات کا تقاضا کرتا ہے۔ لیکن یہ فیصلے بھی عمران خان کی حکومت کر سکتی ہے اور نہ اسے اس کی سمجھ ہے۔ پاکستانی ریاست کے کچھ دائمی مسئلے اور فالٹ لائنز ہیں، مثلا بلوچستان، گلگت بلتستان، قبائلی اضلاع اور آزاد کشمیر وغیرہ۔ سندھ میں شہری اور دیہی سندھ کے ایشوز یا پھر انتہا پسندی اور دہشت گردی کے مسائل، یہ سب ریاست کے مسائل ہیں، لیکن عمران خان اور ان کی ٹیم کو غالباً ان سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ گوادر میں ہزاروں مرد خواتین کے دھرنے کو 3 ہفتے ہو گئے، لیکن انہوں نے اب آ کر صرف زبانی نوٹس لیا، اور ہم جانتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات میں ان کا نوٹس لینا ایک ٹویٹ تک محدود ہوتا ہے۔ ان کی حکومت صرف اپنی بقا اور اندرونی سیاست میں مگن ہے۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں کھیل کے قواعد و ضوابط معلوم نہیں اور کل کے بارے میں کوئی تجزیہ یا پیشگوئی نہیں کی جا سکتی، لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ ریاست کو بچانے کے لیے اب خارجی، معاشی اور داخلی محاذ پر ان مشکل مگر ناگزیر فیصلوں کے سوا اب کوئی راستہ نہیں بچا، اور ظاہر ہے ان مشکل فیصلوں کے لیے اب سیاسی محاذ پر بھی کوئی نہ کوئی بڑا اور مشکل فیصلہ کرنا ہوگا۔